الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. اس کلام دی بھرپور فرمائش ہے. میرا بھی دل کرتا ہے بار بار پڑھا، تہاڈا بھی دل کرتا ہے بار بار سنیے. اور آپ صاحب نے فرمایا کہ میں بندہ آج نوکر کی تے نخرہ کی. اللہ سرکار دی نوکری چرچ ہے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، چاروں کے چارے محمد، چاروں کے چارے محمد. پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، لگاؤں گا میں رضا پل سے اب رضا 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 لگاؤں گا میں تیرے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا میں لگاؤں گا میں نعرے محمد صلی اللہ صلی اللہ. میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ،
میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگیڑی کو تو سوارے میری بگیڑی کو تو سوارے صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل گزارے یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے مجھے مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دل گزارے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سید فضل کی یہی ہر عاشق کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی یہی آرزو ہے ہر سنی کبھی آؤ گھر میں ہمارے کبھی آؤ گھر میں محمد صلی اللہ کبھی آؤ گھر میں سجی ہے محفل
مل کے سارے یار بیٹھے یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے اگر سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے اگر گھر میں ہمارے ابھی آؤ گھر میں سنا ہے آپ پر ایک گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق سے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ ابھی آؤ گھر میں سوڑے حسنین نواسطی سیدہ زہرا بطول نواسطی صدیق نواسطی فاروق نواسطی عثمان پاک حیدر کرار سوڑے تینو تیرے خدا نواسطی ابھی آؤ گھر میں گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد چاروں کے چارے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ
قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے سوڑیا قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ اس دی بارگاہ بے کس منائش اس دی ذات و صفات کے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الطیبین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین میرے اور آپ سب دے آقا و مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلت اسم خیر البشر بارگاہ سید عرب و عجم ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات اساں حسب سابقہ بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں چ اپنے گھارے چادری دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کریم جل جلالہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس یوم مبارک دیاں جملہ فیوز و برکات تو میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے آج دل جمعۃ المبارک کے اندر اساں بر صغیر پاک و ہندی ایک عظیم ہستی جنہاں باطل دیاں اکھاں چکھاں پاکے بغیر کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دا خوف رکھیاں حق دا پرچم بلند کیتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دی ترجمانی کی تھی اور حسینی کردار اجاگر کیتا ایک پاسے طاقت ہے ایک پاسے فقر ہے فقیری ہے او طاقت دے نشے بد مست نے او چاندے نے بھی اساں جو کر لئیے اساں حق رکھنے ہیں لیکن فقر پہ آخدہ ہے فقیر پہ آخدہ ہے اللہ والا پہ اعلان کردہ ہے طاقت تیرے کل جنی بھی ہوئے اساں رب رسول دے دین دا مذاق نہیں اڑانتے ہیں ہمیشہ جدوں بھی دین کے مشکل وقت آگے آیا ہے
تے اللہ اپنے بندیاں دا انتخاب فرماندا ہے انہاں منتخب شدہ افراد وچوں ایک نابغہ روزگار ہستی دا نام مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز اللہ ربی لا شریک لا حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 971 ہجری چاپ دی ولادت ہوئی ہے 14 شوال المکرم اور عجیب اتفاق ہے شوال دے مہینے وچی امام احمد رضا دی ولادت ہے 10 شوال المکرم آپ دی ولادت 14 شوال المکرم حضرت مجدد الفسانی دی ولادت ہے اور پھر عجیب اتفاق ہے ولادت دا مہینہ بھی ایک ہے تے وصال دا مہینہ بھی ایک ہے اعلیٰ حضرت وصال 25 سفر المظفر شریف نوئے اور مجدد الفسانی دا وصال مبارک 28 سفر المظفر شریف نوئے اور پھر اگے مزید اتفاق ہے کہ ملک بھی یکی ہے تو پھر عجیب اتفاق ہے کام بھی یکی ہے مقصد سے مقصود بھی ایک ہی ہے امام ربانی مجدد الفسانی نے حضور دے دین دا حکم آیا دین اکبری دے سامنے دین الہی اور دین مصطفیٰ نو واضح کر کے پیش فرمایا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی سرکار دی عزت و ناموس عظمت پاک تے پرچم نو بلند فرمایا تے منافقان دے نفاق کولو پاک کر کے مصطفیٰ دے دین نو پیش فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات پاک کو بعد تقریباً 1000 سال بعد حضرت مجدد صاحب تشریف لے آئے اور آپ خود فرماندے نے جیڑے محلے چ میں آیا نا اس محلے چ پہلو رب امتاں دی اصلاح واسطے نبی بھیجدا لیکن ان چونکہ نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے حالات اسی طرح دیگر گونے نبی نہیں ہونا لیکن حالات نو کنٹرول کرنے واسطے رب اپنے محبوب دے غلاماں نو بھیجنا اس واسطے کہ حضور نے فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیوں وانگو تبلیغ دین دے حق پہنچانے اور پھر اے بھی یاد رکھو حق دا نقشہ پہ گاڑنا لے پاویں ہزاراں ہو اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے حق نو مٹانا لے پاویں ہزاراں ہون لکھاں ہون کروڑاں ہون حق نو بچانا لا ایک ہی ہوئے تے کافی ہوتا ہے مجدد پاک ایک ہی نے حسین پاک ایک ہی نے توجہ ہے کوئی نہیں ایک ہی ہے جڑا باطل دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اللہ دا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب دے غلاموں مومن بن کے رہنا تو اڈا کام میں تو اڈی شان اچھی رکھنا رب دا کام میں
اچھے تو صحیح رہنا ہے لیکن شرط ہے کہ مومن بڑھ کے ایمان مضبوط ہو گئے اور پھر بھی یاد رکھو جدو بندہ کلمہ پڑھ لینا ہونے نہیں پئی بس آسائشاں ہی آسائشاں نرمیاں ہی نرمیاں وہ کی آندے نے انگلاں کیا ہو چھے سیر کڑائی چھے کوئی بالکل ہون جی ہونا سا منو سلوائی کھانا ہے ایمان تو بعد آزمائش اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي اللہ کہنا آسان ہے ادھے تے قائم رہنا بڑا مشکل فرمایا اللہ کیا تو پھر مستقیم ہو گیا گھبرایا نہیں پریشان نہیں ہویا پھر انعامات پھر امان و تجلیات ایسے مقام دا ترجمہ پیر باہو کیتا حضرت پیر باہو فرماندے نے اندر سے باہر وَتْبَاغُ کتے لبیدہ اندر ہوں باہر ہوں اندر ہوں باہر ہوں دادا محبت والا ہر دم پیار سڑیندہ سوکھی کھیڑ نہیں دوئی جہان غلام مصباح جو اللہ کرے ان سمجھ آ جو صحیح کرندہ صحیح کریں
اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز آپ دی ولادت تو پہلے آپ دے والد گرامی شیخ عبداللہ قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا، ہر پاسے اندھیرا چھا گیا، سور باندر خنزیر اے حملہ پہ کر دینے، ہر طرف ظلمت ہے، فرماندے نے میرے سینے بچوں ایک نور نکلیا، اس نور وچوں ایک تخت نکلیا، اس تخت تے ایک فرد بیٹھا ہے تکیے نہ ٹیک لا کے تے او دے سامنے انہاں جانوراں نوں ذبح کیتا جا رہا ہے جی، اندھیرے چھٹ رہے نے، تاریکیاں چھٹ رہیاں نے، نور آ رہے نے۔ فرماندے نے میں جدوں ایک خواب دیکھیا تے میں اپنے شیخ کامل دی بارگاہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ حاضر ہویا تے خواب عرض کیتا، آپ نے فرمایا اے شیخ عبداللہ جی آقا، فرمایا اللہ تینوں ایک پتر دے گا، او تیرا پتر جدوں آئے گا دین تے جدوں ظلمت چھائے گی، تاریکی چھائے گی، اللہ تیرے پتر دے نور دے ذریعے دین نور عطا فرمائے، دین دے نور نال سارا جہان روشن ہو جائے گا۔ حالے مجدد پاک تشریف نہیں لے آئے، پہلے ہی خبرانے کادے واسطے ہونے، دین واسطے ہونے، دنیا واسطے نہیں، دین واسطے، تبلیغ دین واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے والد پورا خاندان، حضرت مجدد صاحب دا پورا خاندان، اللہ دے ولیوں دا خاندان، اولیاء کرام دا خاندان، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، جتھے آکے سارے فیض مل جاندے انہوں خاندان مجدد الفسانی ہو جاندہ ہر سلسلے دا فیض اس گھر وچ، اور حضرت مجدد صاحب پہلو قادری، چشتی، سہروردی، ثم نقشبندی، چاروں سلسلیاں دا فیض حضرت مجدد صاحب پر یہی حال ہوتا رہی۔ امام احمد رضا والے ادھر قادریت غالب ہے، ادھر نقشبندیت غالب ہے، فیض چاروں سلسلیاں دا موجود۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے والد گرامی حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کی تھی سونے تھوڑے کولی رہنا ہے، اپنی سنگت وچ رکھ لو، اپنی غلامی وچ رکھ لو۔ فرمایا نہیں عبداللہ دے ہلے نہیں رکھنا، حضور کماوے، فرمایا پہلو دین پڑھ کے آ، پہلے دین دا علم حاصل کر، دین پڑھ کے آ پھر رکھاں گا۔ حضور جے میں آیا پڑھ کے آیا تے آپ نہ ملے، پھر کتھے جاواں؟ فرمایا گھبرانا نہیں، میں نہ ہویا تے میرا پتر رکن دین ہوے گا، جویں دا فیض چاہے گا مل جاوے گا۔ پت کپت نہ ہوے، اپنے بابیاں دا وارث ہوے، انہاں دے نقشے قدم تے ہوے، فیض جاری ہوندا ہے، نسبت جڑی ہوے تے فیض جاری ہوندا ہے۔ جے کانٹا ٹوٹ جائے بابیاں دا فیض تے ہے وے،
انہیں آپ ہی کٹ لیا کرنٹ جاری ہے اتھے ٹانکا ٹوٹ گیا ہے جدو ٹانکا ٹوٹ جائے پھر اگے کرنٹ نہیں جاندہ بابے میں نسبت جڑی ہوئے 25ویں پوسٹے سے بھی جاندے اللہ دے ولیوں دا فیض نظر آ جاندہ اللہ ربی لا شریک حضرت شیخ عبداللہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے میں جدو میں دیکھیا تاریکیاں چھٹ رہیاں نے اندھیرے چھٹ رہے نے ایک نداں کرنے والا نداں پہ کردہ ہے آواز کی پیوڑی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل کریمہ دی تلاوت بیوں دیئے سوڑے سوڑے لب کھول فرما دے حق آ گیا باطل مٹ جائے گا بے شک باطل دے مقدرہ میں چھ مٹنا ہے حق نہیں مٹنا حق نہیں مٹنا باطل میں حق جنہ بھی کمزور ہوئے بظاہر کمزور ہوئے بندیاں دی تعداد تھوڑی ہوئے حق نہیں مٹنا باطل ہی مٹنا ہے یزید باطل مٹ گیا حسین حق آج بھی باقی ہے بلکہ قیامت تک جدوں تک کائنات باقی ہے میرا حسین کا ذکر بھی باقی ہے حق نہیں مٹدا باطل مٹدا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایام رضا دے دودھ پین دی عمر ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ ماردہ پریشان ہو گئی حضرت شاہ کمال کیتھلی جڑے قادری سلسلے دے بزرگ نے انہاں دی بارگاہ لے کے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اے بی بی اس بچے کو میرے قریب لے گیا حضرت شیخ حسن حمدی فاروقی رضی اللہ تعالی آپ کی گود چھڑے دیتا حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالی اپنی زبان مجدد الفسانی دے منہ وچ پا دتی حضرت مجدد صاحب زبان چوسی جا رہے ادھر ٹھیک ہوندے جا رہے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی بی پریشان لو اے تیرا بچہ عام بچہ نہیں اے بڑا ہو کے عالم بھی ہوئے گا فاضل بھی ہوئے گا مفتی بھی ہوئے گا محقق بھی ہوئے گا عامل بھی ہوئے گا تے وقت دے ولیوں دا سردار بھی ہوئے گا میں قربان جاؤں فرمایا اے بی بی میرے تیرے جائے بہت سارے ایسے بچے دے فیض کو مستفید اس شان مجدد الفسانی بچپنے چھے خبرانے اور پھر دیکھو چھوٹی جی عمر ہے قرآن حفظ کر لیا گھر دا محال دینی ہو گئے اور پھر ماں دا بڑا اثر ایک حکایت میں تو انہوں سنا ہوا یہ پہلی بری میں عرض کر لگا